یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ قرآن مقدس کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے، جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ میں ایک ایسا حکم ہے جو حکم اس سے پہلے بھی ہم تلاوت کر چکے ہیں اور اسے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور ذکر بھی بہت کثیر کرو۔ ذکر کا مطلب قرآن مقدس میں ایک وسیع اصطلاح کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ اس کے لفظی معنی ہیں کہ کسی چیز کو محفوظ کر لینا یا کسی بات کا اپنے دل میں حاضر کر لینا یا کسی چیز کو یاد رکھنا، کسی چیز کا چرچا کرنا، لیکن وسیع تر قرآنی اصطلاح میں اس کا مطلب قرآن مقدس خود ہے۔ اس کا معنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی ہے اور غور و فکر کرنا بھی ہے۔ یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کو سمجھ کر پھر ان کا چرچا کرو اور ان پر غور و فکر کرو۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کر غور و فکر کر کے ان کو عام کرو۔ اس کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، ہم نے ذکر کا قرآنی تصور آپ خرد افروز کے جنوری تا مارچ 2021 کے شمارہ میں صفحہ نمبر 9 سے 11 تک کے ایک مضمون میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اضافہ ہے کہ قرآن ذکر ہے، اس کی اللہ کی آیات پر اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا اور اللہ کے احکامات پر غور و فکر کرنا اور پھر انہیں یاد کرنا، یہ ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ طاعتیں اور عبادتیں سب ذکر الہی کی فرد ہیں، اور کثرت سے جو یہاں ذکر کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے مراد تعداد میں کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ دوام ہونا چاہیے ذکر میں، ذکر مسلسل ہونا چاہیے، یہی کثیر کا مطلب ہے۔ اور ذکر کا ایک اور مطلب حقوق ادا کرنے کا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کا مطلب ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کے حقوق ادا کرو۔ اور سامعین، بات پھر وہی ہوئی کہ اللہ کے حقوق بنیادی طور پر اللہ کا کلام ہی ہے، یعنی کتاب اللہ ہی ہے، جس میں اللہ کے حقوق بیان ہوئے، تو اس پر غور و فکر کرنا پھر ذکر ہی ہوا، اور ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہوئی۔ ایک اور وضاحت ہے ذکر کی، اور یہ مولانا وحید الدین خان کی وضاحت ہے، میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مبادیات کے بل پر جیتے ہیں۔ مومن کو مادیات کی بجائے جس پہ لوگ جیتے ہیں اس سے ہٹ کر افکار کے بل پر جینا پڑتا ہے، اور افکار کی سطح پر، سوچ اور فکر کی سطح پر جینا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی یادوں میں جینے لگے، فرشتوں کا غیر مسموع کلام اسے سنائی دینے لگے، صحیح مقصد کی شکل میں جو فکری دریافت اسے ہوئی ہے اس کو وہ سب سے بڑی چیز سمجھے، دنیا کو دے کر آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے
اس پر وہ پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائے، یہ ذکر ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں پھر یہ حکم ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور کثیر ذکر کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کے حقوق پورے کیا کرو، اس کی کتاب میں لکھے گئے جو احکامات ہیں ان پر غور و فکر کیا کرو، انہیں دہراتے رہا کرو، انہیں اپنے دل میں یاد رکھا کرو، اور یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کا کوئی بھی پل اس ذکر سے غفلت میں نہ رہے، کیونکہ اس ذکر سے جو دم غافل ہوگا وہ دم کافر ہوگا۔ پھر حکم ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اس کی تسبیح کیا کرو، سبحوہ، اس کی تسبیح کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا کا مطلب ہے صبح اور اصیلا کا مطلب ہے شام کے وقت۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کا مطلب ہوا کہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ سامعین، یہاں پھر تسبیح سے مراد وہ دانے پھیرنا نہیں ہے، دانوں والی تسبیح پھیرنے کے نہیں ہے، بلکہ اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کی پاکیزگی مد نظر رہے، اور اس طرح مد نظر رہے کہ اللہ کی صفات بندے کے اندر حاضر ہو جائیں، اللہ کی صفات بندے کے اندر جمع ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے مطابق ڈھال لے اور اس کی بلند و بالا ذات کے اندر اپنے آپ کو گم کر دے، اور صبح و شام یہ اس کا انداز بن جائے، یہ تسبیح ہے۔